السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے نقش مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک پہ حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی۔ حضور خلیفہ رہے، اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی۔ 3 کالمز نکلتے ہیں صحابہ کرام کے، ایک ایسٹ ورلڈ، ایک ویسٹ ورلڈ اور ایک نارتھ ورلڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، ایک شام کو فتح کرتے ہوئے افریقہ میں داخل ہوا، اور ایک اٹلانٹک تک پہنچ گیا، تیسرا سیدھا شمال میں گیا۔ لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشینز آگے وہاں آ کر رک گیا۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا، پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا؟ نقطے کا آغاز کون ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو انہوں نے کہا ہے کہ جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن دو حد پیش مجھے ملی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا۔ اب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، خطے سے ہوگا، وہ پھر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خزانہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں میری حکومت قائم کریں۔ میری سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ اب کے مشرق میں آئیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق۔ اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندامت خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ دوسری انن ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے کو لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈا نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، اور یہاں پر معبد سلیمان قائم ہوا۔ پھر یہ یروشلم کی رائے تعریف میں یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اسے گرایا، ختم کیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم کر دیا وہاں سے۔ اس کے کوئی 150 سال بعد رومن ایمپائر ہیڈریون، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر، بالکل غیر آباد پڑا رہا تھا۔ اب ہیڈریون نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا۔ اب یروشلم نام نہیں تھا، تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا، سن 1999 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا۔ عیسائیوں نے آ کر اس پہ قبضہ کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لے لیا۔ کس نے لیا؟
صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے، حکومت بہت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون تھا صلاح الدین ایوبی، جو گویا کہ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ 1887 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا اور اب 38 برس ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے اب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا، جو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے۔ ایران کے اس حصے کو اب خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، ایک چھوٹا سا صوبہ۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس کے اوپر جو علاقہ ہے اور یہ جو اوپر ایک پٹی ہے واہان، افغانستان کی ایک پٹی سے جڑ کے چلی جاتی ہے، جو جا کر چائنا کے سرحد سے مل جاتی ہے۔ وہاں سے لے کر یہاں تک جو مالاکنڈ کا وہ پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً ساؤتھرن 2/3 آف افغانستان ساؤتھرن حصہ نہیں ہے خراسان۔ خراسان کا یہ سیستان کہلاتا ہے، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر تک 1/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو ابھی یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان ترک، دا گریٹ خراسان۔ ہماری ایسی بہت سی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔